الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اس پر وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے ذلت کا عذاب بنا دیا۔ فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ یہودیوں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اس سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، اور رضائی الہی کی جگہ اللہ رب العالمین کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ آمین۔ فرمایا بغیاً، حسد کی وجہ سے یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے کہ اس سے ختم ہو جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور مقام پہ حضرت معاویہ بن حیدرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، یہ تو لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایک اور مقام پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے یہودی دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔